صبح کے 7 بجے لاہور کا منظر، سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے جھانک رہی ہیں۔ عالیہ نیم بیدار آنکھوں کے ساتھ کچن میں داخل ہوتی ہے، قدموں کی چاپ کے ساتھ برتنوں کی ہلکی سی آواز، روز کی طرح ہاتھ میں اپنا پسندیدہ پھولوں والا کپ اور کیٹل سے اٹھتی ہوئی بھاپ، جیسے دن کی پہلی خوشبو۔ وہ 2 چمچ چینی ڈالتی ہے جیسے برسوں سے کرتی آئی ہے، پہلا گھونٹ لیتے ہی جیسے پورا بدن سکون میں آ جاتا ہے، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ چینی کے جال کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک وہ رکی، خاموشی میں صرف کیٹل کی سیٹی گونجی۔ دل میں ایک سوال ابھرا کہ کیا یہ چھوٹے 2 چمچ واقعی میرے دن کا سکون ہے؟ یہ صرف ایک عادت۔ اس نے چمچ روکا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ بس آج سے بغیر چینی۔ پہلا دن آسان گزرا، دوسرے دن زبان جیسے خفا ہو گئی کہ یہ ذائقہ کہاں گیا، تیسرے دن سر میں ہلکا درد، موڈ میں چڑچڑاہٹ، 5ویں دن دوستوں کے ساتھ چائے کا وقت، کپ کے کنارے پر چینی کی خوشبو، اور اندر دل میں ایک جنگ کہ بس آج تھوڑی سی۔ ماں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بیٹا اتنا سختی نہ کر، تھوڑی سی ڈال لے، کیا ہو جائے گا؟ لیکن عالیہ کا جواب نرم مگر پرعزم تھا کہ امی دیکھتے ہیں، حقیقت کتنی میٹھی ہوتی ہے جب چینی نہ ہو۔ 7ویں دن نیند بھاری، جسم سست، ایسا لگا جیسے جسم احتجاج کر رہا ہو، دماغ بار بار میٹھا مانگتا جیسے کوئی پرانا دوست دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو، لیکن عالیہ نے دروازہ بند رکھا۔ رات کو اس نے ڈائری میں لکھا کہ میں اپنے دماغ کو خود سے لڑتے ہوئے محسوس کر رہی ہوں۔ شاید یہ وہی لمحہ ہے جب جسم عادی پن کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ 10ویں دن کے بعد منظر بدلنے لگا۔ صبح اٹھتے ہی دماغ جیسے ہلکا، آنکھوں کے نیچے کے ہلکے دائرے مدھم اور چہرے پر ہلکی سی روشنی۔ چینی کے بغیر چائے اب تلخ نہیں بلکہ اصلی ذائقے سے بھرپور۔ عالیہ نے حیرت سے سوچا کہ کیا میں واقعی کمزور ہو رہی تھی یا چینی نے مجھے کمزور بنایا ہوا تھا؟ سائنس کہتی ہے کہ جب ہم چینی چھوڑ دیتے ہیں، دماغ کا ڈوپامن سسٹم دوبارہ متوازن ہو جاتا ہے۔ چینی ایک ریوارڈ لوپ کریٹ کرتی ہے، جتنی زیادہ چینی اتنا زیادہ دماغی نشہ۔ جب یہ سلسلہ ٹوٹتا ہے، دماغ کچھ دن بغاوت کرتا ہے مگر پھر خود کو ریسیٹ کر لیتا ہے۔ تحقیق کے مطابق 20 دن بعد انسولن سینسٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے، جلد صاف ہونے لگتی ہے اور نیند گہری۔ یہی وجہ ہے کہ عالیہ کا جسم اب سکون میں تھا، کیونکہ اندرونی سسٹم ٹھیک ہونے لگا تھا۔ قدیم حکیم ابن سینا اپنی کتاب القانون فی الطب میں لکھتے ہیں کہ میٹھا کھاؤ مگر میٹھے کے غلام نہ بنو۔ آج کی نیورو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ شوگر ہائی جیکس یور برینز ریوارڈ سسٹم۔ 25واں دن، دوستوں نے کیک کا آرڈر دیا، میٹھے کی خوشبو فضا میں پھیلی۔ ایک لمحے کو عالیہ لکی، پھر صرف مسکرا کر بولی کہ اب میٹھا دل سے آتا ہے، زبان سے نہیں۔ اب اس کی دن کی توانائی مصنوعی نہیں، حقیقی تھی۔ نیند بہتر، جلد روشن، دماغ پرسکون، اور چائے اب ایک نیا ذائقہ رکھتی تھی جس میں خود پر قابو پانے کا فخر گھلا ہوا ہے۔ 30واں دن، کچن وہی، کپ وہی، مگر عالیہ مختلف۔ اب چینی کا جار پیچھے رکھا ہے اور اس کے چہرے پر سکون کی ہلکی سی مسکراہٹ۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے لگا میں چینی چھوڑ رہی ہوں، مگر حقیقت میں نے اپنی کمزوری چھوڑ دی۔ سائنس نے اسے جسم کا راز بتایا اور حکمت نے اسے ضبط کا راز سکھایا۔ یہ صرف چائے کا تجربہ نہیں بلکہ ایک انقلاب تھا اندر کا۔ ہر چمچ چینی زبان کو مٹھاس دیتا ہے مگر جسم سے طاقت چھین لیتا ہے۔ اور یہی ہے ماڈرن حکیمولوجی، جہاں علم طب قدیم اور سائنس جدید ایک ہی کپ میں گھل کر نئی حقیقت بن جاتے ہیں۔